کہ ہماری پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل پارٹی کی دیگر رہنما جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری پارٹی کی مرکزی رہنما قاسم رنجو صاحب اور مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر سینیٹر نسیمہ شاہ اور اس کے خاندان کو گزشتہ کئی دنوں سے دوست غم کی ہراساں کرنا، ذہنی خوف دینا، پریشانی سے دوچار کرنے کا عمل آخر کار جن خدشات کے پہلے بھی ذکر کیا تھا پارٹی کے رہنماؤں نے گزشتہ کل دوپہر سے جب قاسم رنجو صاحب گئے تھے ایک نجی ہاسپٹل ڈائلسس کرنے کے لیے کیونکہ ان کا بھی کڈنی کا ایشو ہے، اس کے بعد اب تک ان کا موبائل مسلسل بند جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ۔ اسی طرح میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے وہ بھی کل سے لاپتہ ہے۔ یہ دونوں پارٹی کے رہنما ان کے بیٹے اور ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور کل پارٹی کے ہماری مرکزی سردار اختر جان مینگل کے لاجز میں فلیٹ میں جو رات کو چھاپا مارا گیا شام کے ٹائم پہ، جو وہاں پہ ہماری پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پہ جا کے چھاپا مارنا، انہیں بھی ہراساں کرنا اور چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پامال کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ایجنسیوں کے کارنامے ہیں جو دانستہ طور پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو 2 دہائیوں سے برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور 2 دہائیوں سے ڈیتھ اسکواڈ اور اسی ہیلے بہانوں سے اور قتل و غارت گری سے۔ آپ کو پتہ ہے اسی پریس کلب کے سامنے ہمارے شہداء شہید حبیب جالب بلوچ، میر نور الدین مینگل، نوید دیوار صاحب اور دیگر شہداء یہاں پہ پریس کلب کے سامنے جمہوری سیاسی سوچ سے وابستہ جدوجہد کیا کرتے تھے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی تمام ناانصافیوں، ظلم و جبر اور بربریت کے خلاف جب ہماری پارٹی کے سردار اختر جان مینگل صاحب رکن قومی اسمبلی تھے، تو اسی تمام ناانصافیوں کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ حکمران آئینی ترمیمی جو بل پاس کروا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تہذیب یافتہ ملک میں، جمہوری ممالک میں، جمہوری سوچ رکھنے والے اسٹیٹس میں، ویلفیئر اسٹیٹ میں جب قانون پاس کیے جاتے ہیں، ترمیم لائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے فرزندوں کو لاپتہ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ بچے اور بچیوں کو ذہنی خوف سے دوچار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ کثرت رائے سے ترامیم پاس کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بلوچستان میں جمہوری جدوجہد سے دور رکھنے کے لیے دور دھکیلا جا رہا ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ آ کے 4 دوست بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جمہوری سوچ قومی جدوجہد سے وابستہ ہے، جمہوری طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز جو بھی ہے ہم ایڈریس کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ جب
نیشنل اسمبلی کے میں ممبر تھا یا پارٹی کے دیگر قائدین، تو اختر جان مینگل نے قومی اسمبلی میں 12 ان جو بہرے ہیں کان کے، انہیں شاید اردو سمجھ نہیں آتی ہے ان کو، انہوں نے آج تک بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا نہیں۔ آج وہ دن ضرور ہمیں یاد آ رہا ہے جب جنرل مشرف کہا کرتا تھا کہ ہم 3 سرداروں کا معاملہ حل ہو جائے، بلوچستان کا ایشو حل ہو جائے گا، اور میں ایسے انکوائٹ کروں گا تاکہ شاید کوئی بلوچ صفائے سے مل جائیں گے۔ لیکن آج مشرف کہاں ہیں، اور نواب اکبر خان بگٹی شہید امر تو ہو گئے لیکن آج ان کا نام زندہ ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی کئی شہداؤں نے اس سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیے، جدوجہد کی، جامِ شہادت نوش کی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے، چاہے پریس کلب کے سامنے ہو، چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو، چاہے مرکزی کابینہ میں ہو، ہمارا موقف واضح رہا ہے۔ وہ بلوچستان، بلوچ قوم، بلوچستانی عوام کے حقوق، بلوچ سرزمین کی جدوجہد اور بلوچستان میں محرومی و ناانصافی و ظلم، جبر، استبداد کے خلاف ہمیشہ اپنی آواز بلند کی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹ کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں رہے نہ رہے، لیکن سردار اختر جان مینگل، راشور سردار عطاءاللہ خان مینگل کا فکر، فلسفہ، جدوجہد وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بلوچ قوم، بلوچستانی عوام آج بلوچستان نیشنل پارٹی کو اپنا نجات دہندہ جماعت سمجھتی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، آج آپ کی توسط سے جو قاسم رنجو صاحب چونکہ ایک بیمار شخص ہے اور میڈم کا بیٹا جو لاپتہ کیا گیا ہے، آپ کی توسط سے میں حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان میں جتنی بھی طاقت کا آپ نے استعمال کیا، طاقت سے قوموں کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، طاقت سے قوموں کو محکوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھلے آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم شاید یہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ آ کے یہاں بیٹھیں گے، لیکن بلوچ سرزمین، وطن، سرزمین کی جدوجہد کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا قصور کیا ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کے محرومی و آپریشن، اپنی ماں و بہنوں کی عزت، تقدس اور چادر چار دیواری کی حقوق، اور اسی طریقے سے تمام معاملات کے حوالے سے، جملہ مسائل کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی آواز بلند کرتی آ رہی ہے سردار اختر جان مینگل کی قیادت میں۔ لیکن آج بلوچستان میں ایسے لوگوں کو، جو 2024 کا جو الیکشن ہوا، آج 47 کے حکمران جو برجمان اقتدار میں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو آپ اور آپ کی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے کیوں جا کے قاسم رنجو صاحب جو ایک بیمار شخص ہے اسے لاپتہ کرتے ہیں، نسیمہ شاہ کے بیٹے کو لاپتہ کرتے ہیں، ساجد ترین صاحب جو ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے، بی این پی کے قائم مقام صدر ہے، اسے جا کے پارلیمنٹ لاجز میں ہراساں کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ساتھیوں، تمام حالات ہیں، آج بھی ناعاقبت اندیش حکمران ہوش کے نہ بھول رہے۔ آج بلوچستان کے معاملات کی اساسیت کو سمجھے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھے۔ آج بلوچستان میں طاقت کا استعمال مسئلوں کا نہیں، طاقت کے استعمال سے اگر آج پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک بدنما دن کے طور پہ آج یاد رکھا جائے گا جب ایوان بالا کے
دو سینیٹرز جو ایوان بالا کی جمہوری ممالک میں سینٹ یا ایوان بالا کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، جب وہ محفوظ نہیں تو ہم جیسے سیاسی کارکن یہاں پہ بیٹھے ہماری جان اور مال اور زندگیاں کہاں محفوظ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ آج معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز، بلوچستان کے تمام جو حقیقی نمائندے ہیں، حقیقی جن کو پذیریائی حاصل ہے، یعنی کہ فارم 47 کے آپ اربوں کربوں روپے لا کے کوئی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اسے کامیاب کروا کے نیشنل اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں بٹھا دیتے ہو، لیکن عوامی پذیرائی آپ جا کے پوچھ لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ آئے روز جا کے اسٹے لے رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ تو آج وہی دن، آج آپریشن بلوچستان میں جاری ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ اب پہلے تو بلوچستان کے ورکروں کو جا کے کسی پنجگور مقبران اور خزدار سے کسی سیاسی ورکر کو لاپتہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کو، ریاست کو یا اس ملک کو اس سے خطرہ ہے۔ اس سینیٹرز جو سینیٹ ایوان بالا کے ممبر ہیں، وہ بھی اب شاید دہشت گرد بن کے ان کی نظروں کے سامنے، وہ بھی اب جا کے بلوچستان کے لیے ایک مسئلہ بن کے ان کے سامنے۔ تو خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھے، قوموں کو کوئی بھی سفارشی سے نہیں مٹا سکتا ہے، ظلم جبر سے نہیں مٹا سکتا ہے، صرف نفرتوں کو جان دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی نفرتیں تھیں، آپ اندازہ لگائیں، 2 دہائی گزر چکے ہیں، ہم پریس کلب کے ساتھی صحافی حضرات اور جمہوری جدوجہد یا پارلیمنٹ جدوجہد، جا کے پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کرنا، اگر ہمیں آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو تو بلوچستان میں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی طاقت کے استعمال سے کوئی بھی کسی کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، جان تو آنی جانی ہے، اسے کوئی کسی کو فکر نہیں، بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کا، یعنی اور جو رات قبر میں گزرنی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دل میں نہیں گزرے، کسی اور جگہ پہ نہیں گزرے۔ تو دوستوں، ساتھیوں، فوری طور پہ منظر عام پہ لایا جائے قاسم منجو صاحب کو، فوری طور پہ میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے کو منظر عام پہ لایا جائے، طاقت کے استعمال بند کیا جائے، اور جو سردار صاحب کے گھر پہ لاجس پہ اسلام آباد میں ان اہلکاروں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کیا جائے جنہوں نے چادر چاردیواری کی تقدس کو پامال کیا، ایک بلوچ اکابرین کے گھر پہ جا کے چاپا مارا، وہاں پہ ہمارے پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر، ایک سینئر وکیل ساجد خان ترین ایڈوکیٹ صاحب کو ہراساں کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں سے معاملات نہیں بنتے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ جمہور کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، قومی جمہوری سوچ اور فکر کے ساتھ جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں سیاست کے تمام دروازے ہم پہ بند کیے جا رہے ہیں، تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوری جدوجہد نہیں کرو، آپ شاید گھروں پہ بیٹھ جاؤ یا کسی اور طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف۔ اس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پہ، اسٹیبلشمنٹ اور ان ناقابل اندیش یہ جو فارم 47 کے جو حکمران ہیں، جو صبح شام کہتے ہیں کہ جی بس بلوچستان کے معاملات حل ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں، ساتھی، آج کا پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا جو ہم تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے